زمانہ حضرت ابو طالب کا ایمان چیک کر رہا ہے کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، ابو طالب کب مسلمان ہوئے تھے۔ ہمارے سامنے کتابیں رکھی جاتی ہیں کہ اس میں لکھا ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس کتاب میں لکھا ہے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس مولوی نے لکھا ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ میں تیرے مولویوں کا اچار ڈالوں، میں تیری کتابوں کو کیا کروں؟ میں ابو طالب کا ایمان تیری کتابوں سے کیوں دیکھوں؟ علی نے بتایا ہے کہ وہ صاحب ایمان تھا، حسن نے بتایا ہے کہ وہ صاحب ایمان تھا، حسین نے بتایا ہے کہ وہ صاحب ایمان تھا۔ جو کلمہ بچاتا رہو اسے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جو کلمے کا تحفظ کرتا رہو ہو اسے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تیری نظر میں ابو طالب کافر تھا اور ابو سفیان مسلمان تھا، ابو سفیان مسلمان ہو گیا اور ابو طالب کافر ہو گیا۔ پھر اگر یہی بات ہے تو پھر مجھے صرف اپنے مولوی اکٹھے کر کے اتنا بتا دے، ابو سفیان نے کلمہ پڑھ کے اسلام کو فائدہ کیا دیا ہے اور ابو طالب نے نہ پڑھ کے اسلام کا نقصان کیا کیا۔ میں تجھے نسل سفیان کے نقصان گنواؤں اور نسل عمران کے احسان سنوں۔ جو کلمہ پالے اسے کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیا؟ یہ اللہ اور ابو طالب کے درمیان ایک ایگریمنٹ پہلے ہی طے پا گیا تھا۔ اس نے اسے کہہ دیا تھا کہ میرا نبی تیرے گھر میں آئے گا، تیرا علی میرے گھر میں آئے گا۔ جو قریب بیٹھو گے زحمت کرتے رہنا، میرا نبی تیرے گھر میں آئے گا، تیرا علی میرے گھر میں آئے گا۔ میں تیرے نبی کا نام تو محمد رکھ دینا، میں تیرے بیٹے کا نام علی رکھ دوں گا، لیکن اگر میں احسان کا بدلہ احسان کی صورت میں دیتا رہا، کل دنیا کہے گی اللہ ہو کے بندے سے مقابلہ کرتا رہا۔ ایک احسان میں تجھ سے بڑھ کے کر دوں گا۔ میرے مالک وہ احسان کیا ہے؟ فرمایا میرا نبی تیرے گھر میں آیا، تیرا علی میرے گھر میں آئے گا، تو میرے نبی کا نام محمد رکھنا، میں تیرے بیٹے کا نام علی رکھوں گا۔ ایک احسان میں بڑھ کے کر دیتا ہوں۔ مالک وہ احسان کون سا ہے؟ فرمایا تو میرے نبی کا نکاح فرش پہ پڑھا، میں تیرے علی کا نکاح عرش پہ پڑھا۔ ہائے ہائے، سارے بولو مل کے حیدری۔ جس نے دیکھنا ہے کہ ابو طالب نے کلمہ کب پڑھا تھا، تاریخ کیا تھی اور کب ابو طالب مسلمان ہوئے تھے، اسے میں دعوت فکر دیتا ہوں، تحریر میں نہیں، تقریر میں نہیں۔ اگر بات حضرت ابو طالب کے ایمان کی ہے تو میں اسلام آباد جیسے شہر میں ویڈیو کیمرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جناب پیر سید نزاکت حسین نقوی، جناب سید حامد نقوی صاحب، دو معتبر عزادار سیدزادوں کی موجودگی میں ممبر آل محمد سے اعلان کرتا ہوں، جگہ فیصل مسجد منتخب کر لے ہم وہاں آ جاتے ہیں، بادشاہی مسجد میں آنا چاہو ہم وہاں آ جاتے ہیں، مرضی کے مولوی لے کے آ جا۔ اگر تو نے ابو طالب کا ایمان دیکھنا ہے تو پھر ہم صرف ابو طالب کا ایمان نہیں دیکھیں گے، ہم ہر کسی کے باپ کا ایمان دیکھیں۔ پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس کس کا باپ کس کس دور میں کیا کیا کاروبار کرتا رہا تھا، کس کے باپ کا مذہب کیا تھا، کس کا باپ زمانہ جاہلیت میں بتوں کے منہ سے مکھیاں اڑانے کا کاروبار کرتا تھا، کون بت پرست ہوتا تھا، کون آتش پرست ہوتا تھا۔ مجھے آل محمد کی عزت کی قسم تجھے مولویوں نے یہ بتا دیا ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا اور مردوں میں سب سے پہلے فلاں اسلام لے کے آئے تھے، مردوں میں سب سے پہلے انہوں نے خدمات دی تھی۔ اپنے مولویوں کے سر پہ قرآن رکھ کے صرف ان سے اتنا پوچھ، اسلام کی پہلی دعوت کہاں پہ ہوئی تھی، اسلام کا پہلا جلسہ کہاں پہ ہوا تھا، مذہب اسلام کی پہلی مجلس کہاں پہ ہوئی تھی جہاں 40 کافر اکٹھے کیے گئے تھے، لنگر کا انتظام کیا گیا تھا، تقریر کرنے والا محمد تھا، موضوع لا الہ الا اللہ تھا، وہ مجلس جس صحن میں ہوئی وہ گھر ابو طالب کا تھا، جس نے دریا بچھائیں وہ حضرت عمران تھے، جس نے دعوت کا اہتمام کیا وہ علی کا باپ تھا، جو لنگر تقسیم کرتا تھا وہ علی کے بھائی تھے۔ مجھے ذکر حسین کی عزت کی قسم ہے، جاؤ جا کے مولویوں کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کہ ابو طالب کا گھر کس شہر میں تھا، کہتے وہ مکے میں تھا۔ اسی مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کہ اللہ کا اپنا گھر کہاں پہ تھا، وہ کہتا وہ بھی مکے میں تھا۔ تو جب اللہ کا اپنا گھر مکہ میں تھا تو پھر بات اسلام کی ابو طالب کے گھر میں کیوں ہوئی؟ آج تیرے ذہن میں تو آ گیا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، کیا تو خدا کے علم غیب کا بھی منکر ہو گیا کہ اللہ نہیں جانتا تھا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھنا؟ اگر اللہ جانتا تھا پھر اسے ضرورت کیا تھی کافر کے گھر میں اسلام کی میٹنگ کرتا، کفر کے صحن میں اسلام کا اجلاس کرتا، کافر کے صحن میں لا الہ کی بات کرتا؟ اس کا مطلب اسلام مقروض ہے ابو طالب کے گھر کی روٹیوں کا۔ ابو طالب کے گھر میں اسلام کی پہلی دعوت کیوں ہوئی؟ مولویوں کے چہرے زرد ہو گئے، مولویوں کی
زبانیں گونگی ہو گئی اور ایک ہی دلیل دی کہ اللہ کے گھر میں اسلام کا جلسہ اس لیے نہیں ہوا کہ اللہ کے گھر میں اس دور میں بت رہتے تھے، اللہ کے گھر میں اس دور میں بت رہتے تھے، اللہ کے گھر میں اس دور میں بت رہتے تھے۔ اسلام آباد بولے نہ بولے، عقیدہ ضرور بولے گا۔ اس کا مطلب تیرے مولوی اندر سے مان گئے ہیں کہ رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں تھے۔ مل کے بولو بن جا اٹھا کے حیدری، بسم اللہ بھائی۔ رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں۔ آؤ تاریخ میں تعاقب کرتے ہیں کہ حضرت عمران کا مذہب کیا تھا۔ آئیں دیکھتے ہیں، جس کے بھائی کا نام عبداللہ ہو اس کا مذہب کیا تھا۔ اور یہاں بھی یہ بات بھی میں طے کر دوں، یہ بھی دشمن آل محمد کی سازش ہے کہ اس شخصیت کو کنیت کے ساتھ مشہور کیا گیا، کتابوں میں، تقریروں میں، تحریروں میں ابو طالب ابو طالب ابو طالب۔ یہ نام تو نہیں، یہ تو کنیت ہے۔ طالب کے باپ، عرب میں رواج تھا یا بیٹے کے نام سے یاد کیا جاتا تھا یا باپ کے نام سے یاد کیا تھا، سیدھا عرب والے نام نہیں لیتے تھے، یا بیٹے کے نام سے یا باپ کے نام سے۔ اور وہ بڑا شریف ہوتا تھا جو باپ کے نام سے مشہور ہے۔ سیدزادے کے استقبال کے لیے درود سارے حضرات مل کے بلند آواز بسم اللہ سے، بسم اللہ، بسم اللہ سے کار اجازت۔ شریف النفس ذاکر، اپنے لہجے کے منفرد ذاکر جناب سید علی رضا صاحب تشریف لائے۔ پڑھ سکتا ہوں جی میں تھوڑی دیر؟ حضرت عمران نام ہے سرکار کا، سخی کا نام عمران۔ لغت اٹھا کے دیکھو، ڈکشنری اٹھا کے دیکھو کہ عمران کسے کہتے ہیں۔ لغت میں لکھا ہے اجڑی ہوئی جگہوں کو آباد کرنے والے کو عمران کہتے ہیں۔ بسم اللہ سے۔ اب نام عمران تھا تو نام کنیت سے مشہور کیوں کیا گیا؟ مولوی سادہ نہیں، چلاک ہے۔ مولوی سنگل پہ ڈبل چلتا ہے۔ اس نے اس لیے ابو طالب مشہور کیا۔ اگر عمران لکھے گا تو بچے پوچھیں گے یہ قرآن میں آل عمران کون ہے؟ ہائے ہائے، نام قرآن میں سورت پوری آل عمران۔ سورت کا نام سورہ عمران نہیں، آل عمران۔ عمران کی آل، عمران کی اولاد۔ اس صورت میں اللہ نے ٹائٹل دیا ہے عمران کی اولاد کا۔ اب کوئی جھگڑا نہیں، کوئی بحث نہیں، آؤ مل کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حکومتوں کے سہارے پہ علی کو بھونکنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ جسے کل پروٹوکول دیا جاتا تھا اسی کو رات آپ کے شہر کی جیل میں بند کر دیا گیا۔ یہ حکومت والوں کی اوقات ہوتی ہے۔ کل تک حکمران تھے، جب ذلیل ہو جائیں تو پھر سلاخوں کے پیچھے۔ علی کل بھی بادشاہ تھا، علی آج بھی بادشاہ ہے۔ حکومتوں والوں کا کوئی مذہب کیا، حکومتوں والوں کا کوئی عقیدہ کیا؟ نام ہے عمران اور اللہ نے سورت بھیجی آل عمران۔ میرے مالک تو نے آل عمران کیوں بھیجی؟ تو نے نبیوں کے نام پہ سورتیں بھیجی۔ سورہ یوسف ہے، سورہ یونس ہے۔ تو نے نبیوں کی ماؤں کے نام پہ سورتیں بھیجی، سورہ مریم ہے۔ یہاں آل عمران کیوں کہا گیا؟ اس کا مطلب ہے اللہ کسی عمران کی اولاد یاد کروانا چاہتا ہے۔ کوئی جھگڑا نہیں، کوئی بحث نہیں، مولوی اکٹھے کریں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہمیں اتنا بتائیں یہ کون عمران ہے جس کی آل کا ذکر ہے۔ آدم سے لے کے خاتم تک میں تاریخ کی ذمہ داری اپنے ماتمی کاندھوں پہ لیتا ہوں، بالکل خطیبانہ دیانتداری کے ساتھ۔ مذہب عالم اسلام میں 3 عمران گزرے ہیں بابا احمد شاہ جی۔ پہلے عمران حضرت موسیٰ کے باپ، دوسرے عمران حضرت مریم کے والد، تیسرے عمران حضرت علی کے والد۔ اب قرآن میں سورہ آل عمران ہے۔ ان تینوں میں سے جو عمران بھی مولوی منتخب کرے گا ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اگر موسیٰ کا باپ ہے میں پھر بھی قبول کروں گا، تو عیسیٰ کا نانا کہے میں پھر بھی مان
قربان جاؤں گا، تو علی کا باپ کہے میں پھر بھی تیرے ہاتھ چوموں گا، لیکن تینوں میں جو بھی عمران ہو اس کی اولاد ہونی ضروری ہے، اس کی آل ہونی ضروری ہے، کیونکہ خدا نے قرآن میں سورہ عمران نہیں بھیجی، سورہ آل عمران بھیجی ہے۔ اگر تو موسیٰ کا باپ کہے تھا تو مولوی تیری شکل بگڑ جائے گی، کیونکہ موسیٰ کا تو بیٹا ہی کوئی نہیں تھا۔ اگر تو موسیٰ کا باپ نہیں تو پھر تو عیسیٰ کا نانا کہے گا، تو عیسیٰ کی تو شادی نہیں ہوئی تھی۔ پھر تیسرا ایک ہی عمران بچتا ہے، قرآن میں آل عمران ہے، پردے میں لال عمران ہے۔ بسم اللہ سے کس عمران کا مذہب تلاش کر رہے ہو؟ مورخ سے پوچھتے ہو؟ پہلے بتا، مورخ مسلمان پہلے ہوا تھا یا ابو طالب پہلے تھا؟ جن سے تو ابو طالب کا ایمان پوچھ رہا ہے ان کے تو ابھی باپ دادا بھی کافر تھے جب ابو طالب اسلام کی خدمت کر رہے تھے۔ ابھی کسی کا باپ بھی مسلمان نہیں تھا، ابھی سارا مکہ کافر تھا، اور ابو طالب تلوار نکال کے نبی کے ساتھ چلتے تھے۔ سارا مکہ کافر تھا، ابھی یہ کافر تھے۔ میں بات ویڈیو کیمرہ بھی ہے اور لائیو مجلس بھی جا رہی ہے، اشارہ کرنے لگوں، کنائے کے ساتھ کہنے لگوں، جو وصول کرے گا میں اسے داد دے دوں گا۔ بابا جی جملہ سنیے گا، ابھی سارا مکہ کافر ہے، ابھی یہ کافر مدینے پہنچیں گے، پھر یہ مسلمان ہوں گے، پھر یہ نبی پہ ایمان لائیں گے، پھر یہ نبی کی صحبت میں بیٹھیں گے، پھر یہ صحابی ہوں گے، پھر انہیں رضی اللہ کہا جائے گا۔ اتنا ٹائم ہے ابھی کافر کو رضی اللہ ہونے میں۔ ابھی اتنا لمبا پیریڈ ہے، ابھی سارے کافر، اور ابو طالب اسلام کی خدمت کر رہا۔ چلے ایک واقعہ اور یہیں پہ اجازت۔ ارحج المطالب میرے اہل سنت بھائیوں کی کتاب، سیرت النبی مولانا شبلی نعمانی کی کتاب، مدارج النبوہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب، ایمان ابو طالب ڈاکٹر طاہر القادری کی کتاب۔ ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں 4 کتابوں کا نام میں نے ممبر سے لیے۔ ساری کتابوں میں قصہ تواتر کے ساتھ نقل ہے۔ مکہ میں قحط بڑھ گیا، قحط پڑا بارش نہ ہونے کی وجہ سے، باران رحمت کا نزول نہیں ہو رہا تھا۔ مکہ میں بھی اسلام آیا ہی نہیں، ابھی نبی نے قولوا لا الہ الا اللہ نہیں کہا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ابھی اسلام نہیں آیا۔ مکے میں قحط پڑ گیا، سرکار بارش نہیں ہو رہی، سارا مکہ پریشان ہو گیا۔ اپنے اپنے بتوں کے سامنے ہر ایک قبیلے نے سر ٹیکا، بتوں سے منتیں کی، بارش نہ ہوئی۔ مکہ کے سردار اکٹھے ہوئے، طے یہ پایا کہ ایک دن رکھا جائے جسے یوم دعا کہیں، سارے قبیلے اپنے اپنے بت لے کے آؤ، کیونکہ یہ عربوں کا کلچر تھا کہ عرب ہر قبیلہ اپنے بت کی پوجا کرتا تھا۔ یہ اتنے خوددار تھے، یہ دوسرے قبیلے کا بت بھی نہیں پوجتے تھے۔ قبیلہ بھی اپنا، بت بھی اپنا، قبیلہ امیر، اللہ بھی امیر۔ ہاں یہ عرب کا کلچر تھا، ہسٹری یہ کہ امیر قبیلوں کے بت، امیر بت سے مراد کیا ہے؟ ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہوتے، گلے میں جواہرات ہوتے تھے۔ غریبوں کا بت کوئی آٹے کا، کوئی دال کا۔ غریبوں کے بتوں کو غریب چڑھاوے، امیروں کے بتوں کو امیر چڑھاوے۔ ایک کلاس بت بھی تھے، سی کلاس بت بھی تھے۔ اب سب نے طے پایا کہ اپنے اپنے بت لے کے مکے کے باہر فلاں چٹیل میدان میں آئیں، وہاں بتوں کو رکھیں۔ سب نے کہا جی ٹھیک ہے، ہر کوئی اپنا اپنا بت لے کے آئے گا، اور میں ہسٹری پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اور یہی واقعہ یہیں پہ گفتگو۔ اور یہ طے پا گیا مکے کے سرداروں میں کہ جس بت کے آگے جھکنے کی وجہ سے بارش ہوئی، اسے سارا مکہ مشترکہ بت تسلیم کرے گا۔ پھر بے شک اپنے اپنے خداؤں کو سجدہ کرو، لیکن اس بت کو تم نے مشکل کشا سمجھنا ہے۔ جتنی جلدی وہ حاجت سنتا ہوگا، پھر ہر قبیلہ اپنی جلدی دعا قبول کروانے کے لیے اس بت کو جھکے، یعنی کہ بتوں کا الیکشن ہونے لگا۔ یہی ہوا نا کہ آؤ جی اپنے اپنے بت لے کے آ جاؤ۔ سارے سرداروں نے کہا کہ عرب کے قبیلے بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں، لیکن عرب کا وہ پچیت نہیں ہوتی، وہ عرب کی میٹنگ نہیں ہوتی جس میں ہاشمیوں کی نمائندگی نہ ہو، کیونکہ پورا مکہ کمی تھا، یہ گھر سردار تھا۔ کاش وقت ہوتا میں تفصیل پڑھ دیتا۔ بھوک کے دنوں میں روٹی،
اچھا جی، بھوک کے دنوں میں روٹی نہیں گھر سے ملتی. حضرت ہاشم کو ہوشم سے نکلا ہے. ہوشم کہتے ہیں شور میں بھگوئی روٹی کھلانا. شور میں بھگوئی روٹی کو ہوشم کہتے ہیں، جو کھلائے اسے ہاشم کہتے ہیں. یعنی کہ اگر تاریخ میں خاندان رسول پڑھا جائے، یہ مولوی نے بکواس کیا نا کہ نبی کے گھر نہ بوری تھی نہ بستر تھا، جس کے آنے پہ 100 اونٹ صدقہ دیا گیا ہو. حضرت عبداللہ کے لیے 100 اونٹ کی قرآن اندازی کی تھی. بہت بڑا یہ ایک طریق کا باب ہے کہ منت مانی تھی کہ بیٹا ہوگا تو ایک راہ خدا میں 10 بیٹے ہوئے، بار بار قرہ حضرت عبداللہ کے نام پہ نکل رہا تھا. تھے بڑے خوبصورت. باپ نے خانہ کعبہ میں جا کے التجا کی، بیٹا بچانا چاہتا ہوں. 100 اونٹ صدقہ دیا تھا حضرت عبداللہ کا. اس خاندان کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے کہا جائیں جا کے ہاشمیوں سے پوچھیں کہ تم اپنا کون سا بت لے کے آؤ گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے سرکار؟ کیونکہ ہر قبیلے نے کہا کہ ہم نے آج تک ہاشمیوں کا بت نہیں دیکھا. بھئی کسی نہ کسی اللہ کو تو یہ مانتے ہوں گے. ہم نے آج تک جرت نہیں کی ان سے پوچھنے کی. سردار بسم اللہ بابا جی، اب جا کے ان سے پوچھے کہ اب بتاؤ، اب سارے خدا جو آ رہے ہیں تمہارا کوئی ہے تو لاؤ. یا تو خدا لائیں گے یا پھر پورا مکہ یہ مانے گا یہ کسی کی بھی عبادت نہیں کرتے. انہوں نے کہا بات بڑی ٹھیک ہے، آئیں چلتے ہیں ہاشمیوں کے دروازے پہ. 40 سرداروں میں 10 سردار منتخب ہوئے، 10 میں سے 3 طے پائے. یہ گئے حضرت عمران کی حویلی پہ، دروازے پہ دستک دی. صحن ایمان سے کل ایمان کے باپ کا قدم باہر آیا. دروازے پہ کفر کی معین تعداد دیکھی جو ہر دور میں اتنی ہی رہی تھی. سرکار حضرت عمران نے کہا کہ آج بزرگ دروازے پہ کس وجہ سے؟ انہوں نے کیا کہ آپ نہیں جانتے کہ مکہ میں قحط ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. فرمایا روٹی چاہیے تو آ جاؤ، ہم کھلا دیتے ہیں. ہمارے گھروں میں مفلسی نہیں ہوتی، ہم بانٹنے والے ہیں. فرمایا کوئی ذخیرہ؟ فرمایا کوئی ذخیرہ نہیں. اچھا تو پھر ہم نے یہ طے پایا ہے کہ ہم اپنے بتوں کو لانے لگے. آپ کا بھی کوئی بت ہے تو پھر لائیے گا ضرور. اگر آپ کا سچا ہوا پھر ہم اپنے بت توڑ کے آپ کے بت کو مان لیں گے. حضرت ابو طالب نے کہا وقت کون سا طے پایا؟ انہوں نے کہا جی کل مکہ کی فلاں پہاڑ کے پیچھے اپنے اپنے بت لے کے آنے. حضرت عمران نے کہا انتظار کرنا، ہم بھی آئیں گے. لے جی اگلا دن طے پایا، ہر ایک نے کاندھے پہ اپنا اللہ رکھا. 2-2 4-4 بندے خدا اٹھا کے چل رہے تھے. مکہ کے چٹگل میدان میں جس کا امیر بت تھا اس نے اونچائی پہ رکھ دیا، جس کا مسکین تھا اس نے نیچے رکھ دیا. بت پہاڑی پہ سجا دیے گئے. سامنے ہر ایک قبیلہ اپنے بتوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے بیٹھ گیا کہ آج بارش ہو نہ ہو عزت رہ جائے، آج ہمارا بت جیتے، آج ہمارا خدا جیتے. لوگ بتوں کے آگے ہاتھ جوڑے ہوئے تھے. نظریں تھی ہاشمیوں کے دروازے پہ. ابھی تک یہاں سے کوئی نہیں آیا. میں نے 4 کتابوں کے حوالے دیے، ممبر پہ دیے، ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں دیے. مجلس میں کوئی پوچھے نہ پوچھے، گاڑی میں بیٹھتے فوراً فون آ جاتا ہے. سائی وال سے بول رہے ہیں آج آپ نے ڈھلیالہ پڑھا ہے. مجلس تو نشر ہو رہی ہے نا جی، آواز تو کہیں نہیں دب سکتا، مکرنے کی تو گنجائش ہے ہی نہیں. 4 کتابوں کے میں نے حوالے دیے، 4 کتابوں میں لکھا. بابا جی خصوصی دعا. نظریں تھی ہاشمیوں کے دروازے. بابا جی اب دیکھ رہے تھے کہ ہاشمی کون سا بت لائیں گے. اب بارش والی آرزو گئی، دل میں اگلی خواہش تھی ہاشمی کو بت کون سا ہے. امیر خاندان ہے، پتہ نہیں بت کیسا ہوگا. نظریں ہاشمیوں کے دروازے پہ. ہائے ہائے اگلا جملہ سننا. ابو طالب کے صحن کا دروازہ کھلا. پہاڑی کے پیچھے سے حضرت ابو طالب چلے. لوگوں نے کہا ابو طالب ہے تو خدا اس کا کہاں ہے؟ ابو طالب اکیلا آ رہا ہے تو اس کا اللہ کہاں ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد پہاڑ کے پیچھے سے حضرت ابو طالب نمودار ہوئے. کاندھے میں 5 سال کے محمد کو بٹھایا ہوا.
کتاب کے جملے ہیں 5 برس کے پیغمبر کو کاندھوں پہ بٹھا کے نبی کے چھوٹی چھوٹی ہتھیلیوں کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ پکڑے ہوئے حضرت ابو طالب ایسے چل رہے تھے جیسے خندق کے میدان میں علی بھی کبھی چلا تھا. چلتے چلتے حضرت عمران مکہ کی اونچی چوٹی پہ چلے گئے. کتابیں کہتی ہیں اس دن اتنی اونچائی پہ حضرت ابو طالب کھڑے ہو گئے تھے کہ مکہ میں گھر کے اندر بیٹھی ہوئی عورتوں کی گود میں بچے بھی حضرت ابو طالب کا چہرہ دیکھ رہے تھے. شاید ابو طالب رسالت کے لیے غدیر کا منبر سجا رہا تھا. حضرت ابو طالب نے مکے کی پہاڑی کا انتخاب کیا. پہاڑی پہ کھڑے ہو کے حضرت ابو طالب نے کہا تم نے اپنے اپنے بتوں کو واسطے دے دیے کیا بنا؟ انہوں نے کہا ہم نے تو بڑے واسطے دیے بارش نازل نہیں ہوئی. حضرت عمران نے کہا چھوڑو اپنے بتوں کو اب میرے چہرے کی طرف دیکھو. سارے مکے کی نظر ابو طالب کے چہرے کو گئی. چاروں کتابوں میں لکھا ہے حضرت ابو طالب نے نبی کے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کے کہا اللہم انی اسألک بحق الیدا، میرے اللہ تجھے ان ہاتھوں کا واسطہ بارش برسا دے. اتنا ہونا تھا یا مکے میں ایک بدلی آئی اور بارش نازل ہونا شروع ہو گئی. ادھر خدا کی آواز آئی ابو طالب تو نے احسان کر دیا ہے، تو نے اونچائی پہ کھڑے ہو کے محمد کی رسالت کا اعلان کیا ہے، میں پلانوں کا منبر بنوا کے علی کی ولایت کا اعلان کروں. احسان ہو گیا. تو نے زمانے کو بتایا، تو نے زمانے کو بتایا ہے کہ محمد رسول اللہ کیا. میں اسی محمد کی زبان سے زمانے کو سنواؤں گا کہ علی ولی اللہ کیا. مانے ہم تاریخ کے ہر مورخ کی بات، لیکن اگر دشمنی اہل بیت میں نہ لکھے. روایت ایک ہی ہے، 3 زاویے ہیں. میں نے رات بھی اٹک خطاب میں کہا تھا پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک ہی روایت. اس کے علاوہ دوسری روایت بابا جی مولا کی عزت قسم حضرت ابو طالب کے معاذ اللہ کفر پہ جو یہ ثابت کرتے ہیں ایک ہی روایت. دوسری روایت کوئی ایک روایت، وہ کیا کہ آخری وقت میں نبی نے حجرے میں بیٹھ کے کان میں کہا چچا ابو طالب کلمہ پڑھ لیجئے. اور پھر آگے تینوں روایتوں میں بالکل ایک ہی جملہ ہے کہ حضرت ابو طالب نے کہا کہ میں اپنے باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑ سکتا. اس پہ آ کے انہوں نے نتیجہ طے کر لیا کہ معاذ اللہ نہ یہ مسلمان تھے، نہ باپ مسلمان تھا، نہ دادا مسلمان تھا. 3 طرح سے روایتیں ملی، نسائی سے، ابن ماجہ سے، صحیح مسلم سے، صحیح بخاری سے، مشکات سے، ترمذی سے. جتنی مسلمانوں کے نزدیک معتبر کتب ہیں اس میں 3 روایتیں ملی. تینوں روایتیں مختلف صحابیوں سے. اور جب یہ نقل ہوتی ہوتی پیچھے گئی تو تینوں کا سلسلہ عبداللہ ابن عباس سے انہوں نے جوڑ دیا کہ تینوں راویوں نے عبداللہ ابن عباس سے سنا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کہہ رہے تھے اور میں دیکھ رہا تھا. تینوں صحابیوں نے عبداللہ ابن عباس سے. نوکر کی محنت اچھی لگے دعا صدا سے وصول کرنی ہے. تینوں راویوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کا حوالہ دیا کہ عبداللہ ابن، کسی اور کا حوالہ تو دے ہی نہیں سکتے تھے، انہیں حوالہ ہی ہاشمی چاہیے تھا کیونکہ جب حضرت ابو طالب کی رحلت ہو رہی اس وقت تو کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے ہاشمیوں کے گھر سے راوی لینا تھا. ہاشمیوں کے گھر سے انہیں راوی ایک ہی ملا کہ عبداللہ ابن عباس کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا اور نبی کہہ رہے تھے اور ابو طالب اشارہ کر کے کہہ رہے تھے میں باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑ سکتا. ڈھلیالے کے اس منبر سے لے کے مکے کے مفتی تک اگر کوئی ثابت کر دے میں چوک میں گردن دوں گا. میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں ہوں. جب حضرت ابو طالب کی رحلت ہوئی عبداللہ ابن عباس کی تو عمر ہی 2 سال تھی. 2 سال کی عمر تھی عبداللہ ابن عباس. 95 سال کی عمر میں حضرت ابو طالب کی رحلت ہے. 2 سال عمر ہے عبداللہ ابن عباس. 2 سال کا بچہ دیکھ رہا ہے. 2 سال کے راوی کی تو نے بات مانی کہ 2 سال کے بچے نے دیکھا کہ رسول نے کان میں کہا کلمہ پڑھ لے اور ابو طالب نے کہا میں باپ دادے کا مذہب نہیں چھوڑ سکتا، ڈوب کے مر جا. 2 سال کے بچے کی بات تجھے یاد رہ گئی اور جو پلانوں کے منبر پہ 1.25 لاکھ میں ہاتھ پکڑ کے دکھایا کان میں کہی بات تو نے مان لی. ہاں روایت جو ملی وہ یہ کہ آخری وقت میں رسول نے کہا چچا اپنا عقیدہ انہیں بتا کے جا. فصاحت اور بلاغت دیکھیے گا اس میں باریکی کیا تھی. علم رسالت جانتے تھے کہ لوگوں نے میرے چچا کے ایمان پہ بحث کرنی. آخری وقت میں نبی نے بول کر چچا ابو طالب اپنا مذہب بتائیے. حضرت ابو طالب نے اشارے سے کہا میرا مذہب وہی تھا جو میرے باپ کا تھا.
یعنی کہ حضرت ابو طالب نے اپنا اسلام بھی بتا دیا، باپ کا بھی بتا دیا کہ ایسے نہ ہو کہ میں کلمہ پڑھ کے سنا دوں اور کل کو یہ جھوٹے مسلمان کہیں یہ مسلمان تھے لیکن عبد المطلب کافر تھا۔ اپنا ایمان بھی ثابت کیا، باپ کا ایمان بھی ثابت کیا، دادے کا ایمان بھی ثابت کیا۔ اس خاندان میں ایک بھی کفر کی کڑی نہیں۔ یہاں سے میں اس بچے کو 7-8 سال کے بچے کو اٹھا کے کہوں یہ قرآن پکڑ کہیں رکھ کے یہ زمین پہ رکھے گا؟ یہ اونچی جگہ ڈھونڈے گا کہاں رکھوں؟ 7 سال کے بچے کو پتا ہے میں نے قرآن کہاں رکھنا ہے۔ اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے محمد کو کس گود میں رکھنا ہے۔ جیسا نبی پاک تھا ویسی گود پاک تھی۔ دشمنی تم نے صرف ابو طالب سے اس لیے لی، اسلام میں سب سے زیادہ خرچہ ابو طالب کا۔ 3 سال کم عرصہ نہیں ہوتا، 3 سال شیب ابی طالب میں مکے کی پتھریلی زمین پہ ایک پھٹی ہوئی چادر کا سائبان بنا کے ابو طالب اپنا خاندان لے کے بیٹھے رہے۔ حسین نے کربلا میں کتنے دن پیاس کاٹی؟ 3 دن۔ ابو طالب 3 سال تک شیب ابی طالب میں مکے کے لوگوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، پتے اتار کے درختوں کے پتے بچوں کو کھلائے جا رہے ہیں، ابال ابال کے پانی بچوں کو پلایا جا رہا ہے۔ روزانہ علی پہاڑی سے نیچے اترتے، 12 یا 13 سال کا سن تھا میرے بادشاہ کا، علی اپنی کمر پہ پانی کا مشکیزہ رکھتے، پہاڑ کا ایک ہاتھ سے دامن پکڑتے اور چلتے ہوئے ہاشمیوں کے بچوں کو پانی پلاتے تھے۔ 3 سال بائیکاٹ رہا خاندان ابو طالب کا۔ 3 سال کے بعد جب حضرت ابو طالب یہ ہیں اسلام کے ہیرو جنہوں نے اسلام کے لیے یہ قربانیاں دی، 3 سال کے بعد جب حضرت ابو طالب پہاڑی سے نیچے اترے تو حضرت ابو طالب کی کمزور اور لاغر ہو کے کمر اتنی جھک گئی تھی کہ ابو طالب سیدھا چل نہیں سکتے تھے، جسم میں سوائے ہڈیوں کے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ جب مکہ کے نیچے آئے، رسالت ماب یہ جملے ہیں کتاب کے، میں بالکل بے عینے ہی ویسے پڑھنے لگا ہوں۔ صاحب کتاب نے لکھا رسول نے حضرت ابو طالب کے سامنے دونوں ہاتھ یوں ماتھے پر فرمایا چچا تیرا بڑا احسان ہے، تو نے اسلام کو پاؤں پہ کھڑا کر دیا، اب میرے اسلام کے دشمن کم ہونے شروع ہو گئے، دین پھیلنا شروع ہو گیا۔ رسالت ماب نے ہدیہ تشکر ادا کیا اور کتاب کے جملے حضرت ابو طالب کی آنکھ سے آنسو سرکار عمران کی داڑھی میں آئے۔ رسول نے فرمایا چچا تو نے باپ کے بعد باپ بن کے پالا، ایسے ماں بھی بچے نہیں پالتی جیسے تم نے پالا ہے، چچا رو کیوں رہے ہیں؟ حضرت ابو طالب نے رو کے کہا میرا سردار میری جو نبھنی تھی وہ گزر گئی، صرف تجھ سے اتنا کہنا اگر پھر بھی تیرے دین کو ضرورت ہو میری اولاد حاصل، کبھی بھی تیرے دین پہ مصیبت آئی میں ابو طالب وعدہ کرتا ہوں میری اولاد تیرے دین کے کام آئے گی۔ ہر بچہ تیرا دین پہ غالب نکلا، بڑی مشکل تیرا اصغر ابو طالب نکلا۔ جب ابو طالب کے بیٹوں نے دین بچاتے بچاتے کربلا میں سو گئے تو ابو طالب کی بیٹیاں اٹھ کے کھڑی ہو گئیں۔ بازار شام کے شہزادی کے خطبے میں تذکرہ ہے حضرت عمران کا، بی بی نے خطبے میں کہا میں اس کی بیٹی ہوں جس کا دیوان عرب مشہور تھا، میں اس ماں کی بیٹی ہوں لوگ جس کے مکروس تھے، اتنے لجپال گھر کی بیٹی، جہاں سے بابا ذریت شاہ جی نے جوڑا وہیں سے 2 سطریں آگے پڑھوں گا اور سیدزادہ کے حوالے منبر کروں گا۔ آدھی رات کے وقت اس ملاؤں نے تخت پہ بیٹھ کے سپاہی سے کہا جا حسین کے بیٹے کو بلا کے لا۔ یہ ملاؤں تخت پہ تھا یا سپاہی زندان میں آیا، اس نے کہا ابن الحسین تجھے حاکم نے دربار میں بلایا ہے۔ ممبر پہ 3 سیدزادے موجود ہیں، 4 سیدزادے موجود ہیں، میں ممبر سے معافی مانگ کے اگلا جملہ پڑھ دیتا ہوں، بلایا چوتھے کو تھا، 5واں بھی اٹھ کے کھڑا ہوا۔ مجبوری کو سیدوں کی اتنی بڑی تھی، چوتھے نے کمر سیدھی کی، 5ویں کے تلوے زمین سے اٹھ گئے۔ دونوں باپ اور بیٹا آدھی رات کے وقت یزید کے دربار میں آئے۔ مولا سجاد نے کہا کیوں بلایا تو نے آدھی رات کے وقت؟ یہ کمینہ دے کے کہتا حسین کا بیٹا میں چاہتا ہوں میں تیری قید آزاد کر دوں۔ میں نے پڑھا تو نے مطمئن ہو کے سنا، تڑپ گئے سجاد۔ مولا سجاد نے کہا کیا کہا تو نے؟ اسے کہا میں چاہتا ہوں میں تیری قیدیں آزاد کروں۔ سجاد رو کہتے مجھے بتا میں جاؤں کہاں؟
رہائی انہیں اچھی لگتی ہے جن کا کوئی لینے آیا ہو، وطن انہیں پیارا لگتا ہے جن کا کوئی گھر آباد ہو۔ کہاں جاؤں؟ اس نے کہا سجاد مدینے چلے جا۔ مولا سجاد رو کے کہتے کمینے کس مدینے میں جاؤں جہاں کبھی اکبر ہوتے تھے، جہاں کبھی ابو الفضل العباس ہوتے تھے، تو نے میرا مدینہ غرق کر دیا، اب بتا میں کہاں جاؤں؟ اس نے کہا جہاں بھی جاتا ہے جا، قیدیں آزاد کرتا ہوں۔ سجاد مولا نے فرمایا کیوں قیدیں آزاد کرتا ہے؟ تاریخ کے جملے اس نے دیکھے کہا سجاد مجھے ڈر لگتا ہے۔ اگلا فکرہ بڑا دردناک ہے، مجھے معاف کیجئے گا۔ اس نے کہا سجاد مجھے ڈر لگتا ہے۔ مولا سجاد روئے، فرمایا تو نے نبی کا نواسہ مارا، تجھے ڈر نہ لگا؟ تو نے بغیر بازوؤں کے علی کا بیٹا گرایا، تجھے ڈر نہ لگا؟ تو نے ایک دن میں میرے گھر سے 72 جنازے اٹھوائے، تجھے ڈر نہیں لگا؟ تو نے قرآن کے خلاف نیزوں سے اتارے، تجھے ڈر نہیں لگا؟ تو نے حسین کے سینے کا تویز پورے سفر میں تماچوں سے اڑایا، تجھے ڈر نہیں لگا؟ تو نے ایک رسی میں قرآن کی آیتیں بند کی، تجھے ڈر نہیں لگا؟ اب مجھے صرف اتنا بتا دے، اتنا کچھ کر کے اب تجھے ڈر کیوں لگتا ہے؟ کوئی سید بیٹھا مجھے جملہ معاف کرے، میں غلط پڑھوں، میں نبی کی بیٹی کا مجرم بنوں، یہ دیکھ کے کہتا ہے اب مجھے اس لیے ڈر لگتا ہے جسے تو قبرستان میں دفنا کے آیا ہے نا، اس کے رونے کی آواز اب بھی میرے دربار میں آ رہی۔ سجاد جب سے تو بہن دفنا کے آیا ہے، وہ خود تو چلی گئی ہے، اس کی آواز نہیں گئی، میں آدھی آدھی رات کو اٹھ کے تڑپتا ہوں، مجھے تیری بہن کے بین سونے نہیں دیتے، مجھے کبھی لگتا ہے میرے دربار کے اس کونے میں رو رہی ہے، کبھی لگتا ہے اس کونے میں رو رہی ہے، مجھے نیند نہیں آتی، مجھے ڈر ہے یہ چھت میرے اوپر گر جائے گی، میرے اوپر عذاب آ جائے گا۔ سجاد جو چاہتا ہے لے لے، شام چھوڑ دے، سجاد میں مر جاؤں گا، سجاد مجھے نیند نہیں آتی، تو شام چھوڑ دے۔ فاتحانہ لہجے میں حسین کے بیٹے کی آواز آئی، پھر فیصلہ میں نے نہیں کرنا، فیصلہ وہ کرے گی جو زندان میں بیٹھی۔ اس نے کہا تو حسین کا بیٹا بھی ہے، امام بھی ہے؟ ان کا میں امام ہو کے وارث نہیں، وہ بہن ہو کے وارث ہے، وہ شریکت اور حسین ہے، حصے دار وہ ہے، وہ بتائے گی کہ اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا۔ اس نے کہا جا ماں سے پوچھ۔ مولا سجاد زندان میں آئے، سیدزادوں کی موجودگی میں جتنا چھپا سکتا ہوں میں اتنا چھپا رہا ہوں۔ ریت کے مصلے پہ علی کی نمازی بیٹی بیٹھی، سجاد نے آ کے ماں کے پاؤں کے تلووں پہ سر رکھا، اماں یزید قید آزاد کر رہا۔ بی بی سجدے سے سر اٹھا کے کہتی اس سے پوچھ شام کی عورتیں تھک گئی ہیں، پتھر ختم ہو گئے شام میں، کیوں قید آزاد کرتا ہے؟ اماں وہ کہتا ہے سکینہ کے رونے کی آواز آتی، اماں وہ کہتا ہے کہ مدینے چلے جاؤ۔ بی بی دے کے کہتی شرطیں ہیں، میرے بھائی نے اس کے باپ سے شرطیں منوائی تھی، میں اس سے منواؤں گی، کل کو تاریخ لکھے، رحم کے ساتھ نہیں اٹھایا، ہم فاتح بن کے اٹھے، ہم نے شرطیں منوائی۔ اما شرطیں؟ فرمایا شہداء کے سر چاہیے، لٹا ہوا مال چاہیے، جزلم کا بیٹا بشیر مہاری چاہیے، سواری کے لیے 3 اونٹ چاہیے۔ سجاد ایک شرط ضرور منوا کے آنا، مجھے شام میں ایک گھر خالی چاہیے۔ سجاد رو کے تھا جب رہنا ہی نہیں پھر گھر کرنا کیا ہے؟ رو کے کہتی اٹھنے سے پہلے میں غریب کی مجلس کروانا چاہتی ہوں، جانے سے پہلے میں حسین کا ماتم کروانا چاہتی ہوں۔ سجاد میری صف بھائیوں کی ماری گئی، مجھے رونے کسی نے نہیں دیا، سجاد مجھے شام میں ایک مجلس کروانے دے، شام کی عورتیں سنے گی، زینب پڑھے گی، میں انہیں بتاؤں کہ میرا سجدے میں مارا گیا ہے، میرا باغی نہیں میرا نمازی مارا گیا ہے، میں نے ایک ایک شہادت سنا کے جاؤں گی۔ سجاد پھر اسی مجلس کا سلسلہ ہوگا، سجاد اسی مجلس کا صدقہ نگر نگر مجلسیں ہوں گی، سجاد مجھے عزاداری کی بنیاد رکھنی ہے، سجاد مجھے ایک مجلس کروانی ہے۔ سجاد اٹھے، زندان میں آئے، مولا سجاد کی آواز کمینے میری ماں کی شرطیں، اس نے کہا بتائی جائیں۔ فرمایا شہداء کے سر، اس نے کہا ابھی دیتا ہوں، بشیر مہاری دے دیتا ہوں، 3 اونٹ ضرور دوں گا۔ سید بیٹھے مجھے جملہ معاف کر دینا، اس نے کہا کربلا کا لوٹا ہوا مال یہ ملاؤن دے کے یہ شرط منظور نہیں۔ مولا سجاد کی آواز ہے یہ کیوں نہیں مان رہا؟ اس نے کہا سجاد میری مجبوری ہے، 36 ملکوں کی فوج نے لوٹا ہے زینب کا خیمہ، جس کے ہاتھ جو آیا وہ لے کے چلا گیا، اب مجھے بتا میں تیرا سامان کہاں سے اکٹھا کرواؤں؟ سجاد تڑپ کے رو کے کہتے کچھ اور دے نہ دے، میری ماں کی چادریں مجھے واپس،
قرآن کے غلاف مجھے واپس کر، علی کی بیٹیوں کے برقع مجھے واپس کر، میں چادریں لے جا کے عباس کی قبر پہ دکھاؤں، عباس دیکھ میں چادریں لے آیا، غازی اٹھ دیکھ میں برقع بچا لایا۔ بس ایک سطر اور آگے پڑھنی ہے، روحانیت مجلس میں اللہ بانی کی محنت قبول کرے۔ 3 اونٹ زندان کے دروازے پہ آئے، علی کی بیٹی نے مدت کے بعد دیوار کی ٹیک چھوڑی۔ اب میں سطر چھپا کے پڑھنے لگا، جو روئے احسان کرے، آنسو نائے ہائے کہنا۔ علی کی بیٹی زندان میں جہاں سے پاؤں اٹھاتی زمین سرخ ہو رہی تھی۔ بی بی اونٹوں کے قریب آئی، سجاد نے اونٹوں کی مہار تھامی، علی کی بیٹی اونٹ پہ سوار ہوئی، رو کے دی سجاد ہم واپس جا رہے ہیں، ہم واپس جا رہے ہیں۔ بی بی رو کے دی سجاد ہم کہاں جائیں گے؟ اماں ہم مدینے جائیں گے۔ بی بی رو کے دی نا سجاد میں نے مدینے نہیں جانا، مجھے اس کی قبر پہ لے کے جا جو سفر میں میرے ساتھ رہتی تھی۔ سجاد کوئی بیٹا پردیس میں چھوڑ کے نہیں جاتا، میں بیٹی چھوڑ کے جا رہی ہوں، سجاد مجھے آخری بار سکینہ سے ملوا کے لا۔ سجاد سکینہ کی قبر پہ گیا، جو سید بیٹھے مجھے معاف کر دینا۔ سامنے بہن کی چھوٹی سی قبر نظر آئی، سجاد نے اونٹوں کی مہار چھوڑی، سجاد بہن کی قبر پہ گر گئے، رو کے کہتے بھائی بن کے نہیں امام بن کے شکریہ ادا کرنے آیا ہو۔ سکینہ میرے پاؤں پہ سر رکھ کے پوچھتی تھی پرندے گھروں کو واپس جاتے ہیں، کبھی ہم بھی مدینے جائیں گے۔ اور سکینہ دیکھ میری کڑیاں کھل گئی، سکینہ دیکھ اماں کی رسیاں کھل گئی ہیں، سکینہ دیکھ ہم مدینے جا رہے ہیں، آ سکینہ میں تجھے مدینے لے جاؤں۔ بہن اتنے سخت تھے، بی بی عالیہ کی آواز آئی کلثوم سجاد کو اٹھا دے، کہیں بہن کی قبر پہ بھائی مر نہ جائے۔ بی بی کلثوم نے مولا سجاد کو اٹھایا، بی بی عالیہ نے بی بی کلثوم کو اٹھایا۔ جو غازی کے نوکر بیٹھے جملہ معاف کرنا، سب سے آخر میں آئی عباس کی زوجہ فضل کی ماں، رو کے کہتی علی کی بیٹیوں مدینے سے لے کے اب تک میں نے کبھی کچھ نہیں مانگا، پہلی بار مانگنے لگی ہوں، تمہیں غازی کا واسطہ ایک بار سکینہ کی قبر چھوڑو، مجھے تنہائی میں کوئی بات کرنی ہے۔ علی کی بیٹیوں نے قبر چھوڑی، شام کی دھرتی پہ زلزلہ آیا، زینب نے مڑ کے دیکھا، عباس کی زوجہ نے برقعے کے نیچے سے عباس کا کٹا ہوا سر نکالا، سکینہ کی قبر کے قدموں پہ رکھا، ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی، رو کے دی بی بی نوکر معافی مانگنے آیا ہے، بی بی پانی لینے گیا تھا، تیرا اصغر پیاسا مارا گیا۔ بی بی سکینہ کی قبر ہل گئی، آواز آئی اماں سر اٹھا لے، میں راضی، میرا کربلا کا غریب راضی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین و صلی اللہ